دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ محمد یاسر ممتاز کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سیریز کا مقصد صرف اور صرف محمد وال محمد کے فضائل بیان کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو سیریز کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اس ویڈیو سیریز کے ذریعے ہم کسی شخص یا کسی صحابی کے مقام کو کم یا بلند کر رہے ہوں، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف محمد وال محمد کے فضائل بیان کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں جس کی نہ تو کوئی بنیاد ہوتی ہے نہ کوئی اس میں کوئی حقیقت ہوتی ہے، مگر بعض اوقات ہم اس قدر سنجیدہ الزام اور تہمت لگا دیتے ہیں جس پر اس آدمی کی عزت نفس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اس بارے میں ہم بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہم اس پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں، اور اس کی سزا کے بارے میں ہم بالکل غافل ہوتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو آج کے واقعے میں ہم انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ تہمت کی کتنی بڑی سزا ہے، اور ہم آج وہ واقعہ بیان کریں گے کہ ایک لڑکی پر جب زنا کی تہمت لگائی گئی تو مولا علی علیہ السلام نے گواہوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کا کس طرح فیصلہ کیا۔ تو چلیے اب ہم اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک بہت ہی خوبصورت اور زاہدہ اور عابدہ لڑکی رہا کرتی تھی۔ ہوا یوں کہ کچھ عورتیں اس لڑکی کو حضرت عمر کے دربار میں لے کر آئیں اور حضرت عمر کو بتایا کہ اس لڑکی نے زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس لڑکی پر حد جاری کرنا چاہی۔ تو مولا علی علیہ السلام بھی اس وقت دربار میں موجود تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو حفص رکو، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس لڑکی کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جو عورتیں اس لڑکی کو حضرت عمر کے پاس لے کر آئی تھیں تو مولا علی علیہ السلام نے سب عورتوں کو الگ الگ جگہ پر بٹھا دیا، اور وہ لڑکی جس پر انہوں نے الزام لگایا تھا اس کو گھر بھیج دیا کہ وہ الگ ہو کر گھر میں بیٹھ جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے ایک عورت کو بلایا اور کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے ایک عورت کو بلایا اور تلوار کھینچ کر کہا کہ اے عورت، اگر تم اس واقعے کو سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارے گردن اڑا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ لڑکی اور وہ عورت مولا علی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع ہوگی اور کہنا لگی کہ یا امیر المومنین، میں تمام واقعہ سچ سچ آپ کو بتاتی ہوں۔ اس عورت نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ لڑکی یتیم ہے اور اس لڑکی کو اس کے شوہر نے اس کے سپرد کیا اور کسی سفر پر چلا گیا۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہ اس کے حسن کی وجہ سے اس کا شوہر سفر سے جب واپس آئے گا تو کہیں اس سے نکاح نہ کر لے، اور اس نے محلے کی چند عورتوں کو اپنے گھر بلایا اور ان کو شراب پلائی، اور اس لڑکی کو بھی زبردستی اس نے شراب پلا دی، اور شراب پلانے کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس نے ہاتھ کے ساتھ اس لڑکی کی رقابت کو ظاہر کیا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس واقعے کا نتیجہ اخذ کیا اور فرمایا کہ دین محمدی میں میرے سوا کسی نے گواہوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے بیانات سننا کا رواج نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ رواج ڈالا جیسا کہ دانیال نے اس طرح کیا تھا۔ تو اس پر دربار میں موجود لوگوں نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی،
ہمیں دانیال کے قصے کا نہیں پتہ کہ دانیال کا کیا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے اصرار کیا کہ آپ حضرت دانیال کا واقعہ ہمیں سنائیں کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دانیال ایک یتیم تھا اور اس کی پرورش ایک بوڑھی عورت کر رہی تھی، اور اسی زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی انصاف پسند بادشاہ رہا کرتا تھا۔ تو اس بادشاہ کے 2 قاضی تھے، اور ان 2 قاضیوں کا ایک زاہد دوست بھی تھا، اور وہ زاہد بعض اوقات بادشاہ کے پاس ملاقات کے لیے بھی آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس زاہد کو بادشاہ نے کسی کام کے لیے شہر سے باہر بھیجا۔ تو زاہد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ ابھی شہر سے باہر جا رہا ہے، تو وہ اس کے گھر جا کر اس کے گھر کی خبر گیری کیا کریں گے۔ تو اس پر اس کے ان 2 دوست یعنی کہ ان 2 قاضیوں نے اس زاہد سے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کے گھر جا کر آپ کے گھر کی ضرور خبر گیری کیا کریں گے۔ تو وہ زاہد چند دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ تو 2 قاضی جو اس کے دوست تھے وہ اس کے گھر جایا کرتے اور اس کے گھر کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اتفاقاً ان کی نظر زاہد کی بیوی پر پڑی، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ اس کی بیوی کو دیکھتے ہی اس کے حسن میں غرق ہو گئے اور اس سے بدکاری کی خواہش ظاہر کی، اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کو دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے ان کی خواہش کو پورا نہ کیا تو وہ اس پر زنا کی تہمت لگا دیں گے۔ جیسا کہ وہ عورت بہت زیادہ پرہیزگار اور عابدہ تھی، تو اس نے ان 2 قاضیوں کا کہا کہ وہ سنسار ہونا تو پسند کرے گی، مگر وہ اس امر کبھی کا بالکل بھی ان کے ساتھ یہ امر نہیں کرے گی۔ تو اس پر وہ 2 قاضی دربار میں واپس گئے اور بادشاہ سے کہا کہ زاہد ہم کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ جا کر اس کے گھر کی خبر گیری کیا کریں گے، اور ایک دن ہم اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو بادشاہ اس سب واقعے کو سن کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوا اور کہا کہ 3 دن کے بعد وہ اس کی سزا سنا دے گا۔ جب تیسرے دن اس کا وزیر بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ تمام علاقہ کے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ اس عورت نے زنا کیا ہو، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ عابدہ اور زاہدہ ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی تدبیر بتاؤ کہ میں اس سزا کو تھوڑا آگے لے جاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ کر آپ کو کوئی تدبیر بتاتا ہوں۔ وزیر دربار سے باہر نکلا تاکہ کچھ سوچ بچار کر کے بادشاہ کو بتائے کہ سزا میں کس طرح تاخیر کریں۔ وہ باہر جا کر گلی میں دیکھتا ہے کہ چند بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، جن میں دانیال بھی ہے۔ دانیال اپنے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارا بادشاہ بن جاتا ہوں، اور تم میں سے 2 وہ 2 قاضی بن جائیں اور ایک وہ زاہد کی بیوی بن جائیں، تاکہ میں ان کا فیصلہ سنا سکوں۔ دانیال نے کچھ مٹی جمع کی اور لکڑی کی تلوار لے کر کہا کہ ان 2 لڑکوں کو جس کو اس نے قاضی بنایا ہے الگ الگ جگہ پر بھیج دو۔ دانیال کے کہنے پر ان 2 لڑکوں کو جو قاضی بنے تھے الگ الگ بھیج دیا گیا۔ پھر حضرت دانیال نے ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ اس عورت نے کس کے ساتھ اور کس جگہ پر زنا کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس عورت نے فلاں آدمی کے ساتھ اور فلاں جگہ پر زنا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت دانیال نے دوسرے لڑکے کو جو دوسرا قاضی بنا تھا اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس عورت نے کس جگہ اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو اس نے
اس کے بالکل ہی برعکس کسی اور شخص کا اور کسی اور جگہ کا نام بتایا کہ اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا اور اس جگہ پر، جبکہ دونوں کے بیانات الگ الگ تھے۔ تو حضرت دانیال نے کہا کہ یہ ان دونوں کے بیانات الگ ہیں اور ان کی خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس عورت پر تہمت لگائی ہے۔ تو اس تہمت کی بنا پر ان دونوں قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب وزیر یہ سب واقعہ دیکھ رہا تھا تو وہ فوراً دربار میں گیا اور بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا کہ حضرت دانیال نے اس مسئلے کا کس طرح حل بتایا ہے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں قاضیوں کو بلایا اور اسی طرح دونوں قاضیوں کو الگ الگ جگہ پر بھیج دیا، اور ان میں سے دونوں کو بلا کر الگ الگ کر کے ان کے گواہی سنی کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کس جگہ پر کیا ہوتے دیکھا۔ تو دونوں کے بیانات الگ تھے۔ تو بادشاہ نے وہی حضرت دانیال کی طرح ان کا فیصلہ سنایا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تمام واقعہ سنانے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا جس نے اس پر تہمت لگائی تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو اس کے شوہر سے الگ کر دو، اور جیسا کہ اس کا شوہر بھی واپس آ گیا تھا سفر سے، تو اس نے یہ حکم سنتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور جو دوسری عورتیں تھیں جنہوں نے اس تہمت میں اس عورت کی گواہ بنی تھیں، تو مولا علی علیہ السلام نے ان پر 400 درہم کا جرمانہ لگایا اور ہر ایک نے 400 درہم ادا کیے۔ تو جس لڑکی پر تہمت لگائی گئی تھی تو مولا علی علیہ السلام نے اس عورت کے شوہر کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے اس لڑکی کا نکاح پڑھا اور اپنی طرف سے اس لڑکی کو مہر بھی ادا کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ کس طرح مولا علی علیہ السلام نے ایک پاکیزہ عورت کو کبھی گناہ کی سزا سے بچایا اور اس کو انصاف دلایا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب ہم ایز اے مسلم ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، اور اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی پر کوئی تہمت لگا رہے ہیں تو اس تہمت کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس تہمت کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ضرور ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہماری ویڈیوز اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنے اسلامی نالج میں بھی اضافہ کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں ایک نئے اور سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔